حضرت عرض ہے کہ کچھ دنوں کچھ دنوں سے میرے ذہن میں ایک سوال چل رہا تھا، تو میں نے سوچا تھا کہ میں جب میٹنگ ہوگی تو حضرت سے سوال کروں گا۔ پاکستان میں تھے عبد الستار ایدھی، بڑے سوشل ورکر تھے۔ تو اچھا، ان پہ کافی بظاہر شکوک بھی کیے جاتے تھے کہ جی وہ نیگیٹو جو ہیں چیزیں ان میں بھی انوالو ہے، مطلب کہ جیسے انسانی جسم سے اعضاء جو ہے وہ نکالنا، بیچنا، یہ وہ۔ تو کچھ ایسے جو ہے نا کچھ الزامات بھی تھے، لیکن بظاہر کوئی ایسا کوئی تھا تو نہیں۔ تو میں نے یہ سوچا تھا کہ میں حضرت سے یہ عرض کروں گا کہ آپ نے روح کی دنیا میں عبد الستار ایدھی کو بھی دیکھا، وہ کس حال میں ہے اور کیا صورتحال ہے ان کی؟ وہ واقعی ایک ریئل سوشل ورکر تھے فار دی سیک آف گاڈ، یا کچھ اس میں ملاوٹ بناوٹ تھی؟ کوئی ملاوٹ نہیں تھی۔ خدا سے محبت کے بعد جو پہلا نمبر آ جاتا ہے وہ انسان کی سیوا ہے، خدمت۔ تو خدا تو اکثریت کو دکھائی نہیں دیتا، تو خدا سے پیار کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اگر خدا آپ کا ہمسایہ بن جائے آ کے، تو پھر دیکھنا کتنی تکلیف ہوگی، کیونکہ خدا نے آپ کا ہمسایہ ہوگا تو آپ کی بری عادتوں سے وہ تو خاموش نہیں ہوگا۔ تو پھر وہ خدائی جو ہے اس نگاہ سے نہیں دیکھی جائے گی جس نگاہ سے اب ہم اسے کہتے ہیں اللہ بڑا ہے اور یہ بڑا ہے، اور خدا کی ذات سے جو اب انس اور پیار رکھتے ہیں۔ تو جب ابلیس نے جنت بھی دیکھی تھی، فرشتوں کا سردار بھی تھا، خدا کو بھی دیکھا، اور اس کے بعد وہ اپنا نور کھو بیٹھا۔ تو اصل مسئلہ جو ہے وہ وہیں پہ آ کے رکا ہوا تھا کہ خدا جو اس کو کہتا تھا کہ انسانیت کی خدمت کر، وہاں پہ آ کے وہ اٹکا۔ تو ایدھی کو میں نے اچھی درمیانی روح کی دنیا میں دیکھا، اور اب اس کی بیوی کو بھی دیکھا۔ لگتا ہے غالباً وہ مر چکی ہے۔ کیا یہ ٹھیک ہے؟ کیا یہ ٹھیک ہے میں جو کہ پوچھ رہا ہوں؟ جی حضور، میرے علم میں نہیں ہے جی کہ وہ حیات ہیں جو بہت ہو گئی ہیں۔ اس کی عبد الستار ایدھی جو ہے وہ فوت ہو چکے؟ نہیں، اس کی بیوی بھی اب فوت ہو چکی ہے۔ ابھی جہاں تک ٹھیک ہے، جی جی ٹھیک ہے۔ آپ کا مائک تھوڑا سا دور ہے، شاید آواز آپ کی۔ اچھا سوری، آواز میں سب کچھ ہے۔ اچھا، اب آواز ٹھیک آ رہی؟ جی حضور، بالکل ٹھیک ہے۔ جی بالکل ہو گئی۔ جی بالکل آواز ٹھیک آ رہی ہے۔ تو اس کی بیوی بھی وفات پا چکی ہے، مجھے لگتا ہے نہیں کہی عالم روا کی۔ جی حضور، اس کی بیوی جو ہے وہ ابھی ریسنٹ پاسٹ میں جو ہے انہوں نے وفات پائی۔ جی، تو وہ عالم ارواح کی بہت اچھی دنیا میں ہے۔ انہوں نے انسانیت صرف باتیں نہیں کرتے تھے، بیچارہ ساری زندگی 2 کپڑوں میں گزار گیا، اور جو کچھ کر، اور اس کی بیوی بیچارے دونوں نے، جیسے وہ مدر تھریسا تھی، اس نے سیوا کی تھی انسانیت کی۔ وہ اچھی دنیا میں عالم برزخ کی، کم سے کم ملاؤں کی دنیا میں نہیں ہے، مسلمانوں کی دنیا میں بھی نہیں ہے، اور انسانیت کی اچھی والی دنیا میں ہے۔
یہ دی، اور اب اس کی بیوی پہنچ گئی، اس کی بیوی نے بھی حق ادا کر دیا اپنے خاوند کے ساتھ کہ انسانیت کی سیوا کیا ہوتی ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ کسی کو پرکھے۔ اگر ہم روحانیت کے اندھے ہیں تو ہم کسی کو بھی نہیں پرکھ سکتے، اپنے آپ کو بھی نہیں پرکھ سکتے جب تک ہماری روح نکل کر ہمارے سامنے آئے تو پتہ لگے کہ ہم کیا ہے، ہم کون سے جن بھوت ہیں۔ تو یہ جو پرکھنا ہے یہ تو ہمیں اجازت ہماری روح پکار پکار کے کہتی ہے، اگر تو نے کسی کو پرکھنا ہے تو اپنے آپ کو پرکھ۔ تو اس لحاظ سے وہ تو اگر وہ یہ انسانیت کی سیوا نہ کرتے تو وہ دونوں نیچے ہی ہوتے ہیں، تو وہ تو بڑی اچھی دنیا میں ہے۔ اور جو لوگ بھی انسانیت کی سیوا کریں گے، کیونکہ خدا سے محبت جو ہے یہ تھیوری ہے، تھیوری سمجھتے ہیں، تھیوری، جی حضور۔ جی لیکن اصل اگر پریکٹک میں آپ دیکھنا چاہیں کہ وہ خدا کی محبت کو دیکھنا چاہیں کہ وہ کہاں پہ اپنا پھل لے کے آتی ہے روح کا، تو وہ انسانیت کی سیوا ہے۔ بس یہ کام نہیں سیکھتے یہ لوگ، واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور یہ کام نہیں سیکھتے اسی لیے اندھے بھی رہ جاتے ہیں۔ جیسے ان کا ہی قرآن کہتا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمیعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ یہ اندھے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں، اور ان کے دل بھی اندھے ہو چکے ہیں، اور یہ جو عذاب جو ان کے لیے ہمیشہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنی روح میں اندھیرے سمیٹ کر یہ اگلی دنیا میں گئے ہیں۔ تو آج میں پتے کی بات بتا دوں آپ کو، ایک نبی نے بڑی کتابیں بھی لکھی۔ ہمارا دور تو 6000 سال کا دور ہے، اس سے پہلے بھی کئی 6000 سال گزر چکے ہیں، اور وہ گھٹو ہمیں اپنی نہیں سمجھ لگ رہی، باقی کروڑوں سال کا کیا پتہ کریں۔ تو جب وہ فوت ہوا تو فرشتے، کیونکہ فرشتوں نے کام دیا تھا نا اس سے، فرشتے لے کے گئے اور بڑی اس کے گن گائے اور بتایا کہ اے اللہ اس نے کمال ہی کر دیا، ہمارے ساتھ بڑا کام کیا، اور کتابیں بھی لکھی تھی، حکمت بھی تھی، سب کچھ، تو بڑے گن گائے اس کے، تاکہ اس کو نور وہ ملے جو وہ فرشتے چاہتے تھے۔ آخر میں خدا نے ایک سوال کر دیا، وہ ساری تعریفیں دھری کی دھری ہے۔ خدا نے سوال کیا، ٹھیک ہے تمہارے ساتھ تم نے چنا تھا، بڑا اچھا کام کیا اس نے، حکمت بھی تھی، کتابیں بھی، بڑا کچھ تھا، اچھا یہ بتاؤ میری انسانیت کے ساتھ اس کا سلوک کیسا تھا؟ واہ، وہاں فرشتے بھی چپ ہو گئے۔ پھر خدا نے اس نبی سے پوچھا، میری انسانیت کے ساتھ کیا تجھے وہ محبت تھی جو مجھ سے تھی؟ وہاں اس نبی کی بھی پھونک نکل گئی۔ خدا نے کہا اس کو لے جاؤ، جو بھی اس کی مزدوری بنتی ہے اس کو دو اور یہاں سے لے جاؤ۔ تو اصل محبت جو خدا کی ہے، جب تک وہ مینا بن کر انسانیت میں نہ برسے، وہ محبت صرف کاغذ میں ہوگی، کاغذات میں۔ جیسے یونائٹڈ نیشن نے 1,00,000 امن کی فائلیں بنا کے یونائٹڈ نیشن میں سارے تہخانے بند کرتی ہیں، لیکن
زمین پر دیکھے کیا کہیں امن ہے؟ بس وہ کاغذی طور پہ خانہ پوری ہے. تو اس لیے میں ہر رات کو سب سے پہلی دعا جو ہوتی ہے میری کہ اے خدا مجھے وہ دل دے جو انسانیت سے محبت کرنے والا اور انسانیت کے ساتھ نرم اور رحم سلوک کرنے والا ہو، مہربان سلوک کرنے والا ہو، ہمدردی کرنے والا دل دے مجھے، اور ایسا دل دے کہ اگر میں ان کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا اس سکھ کے پیار محبت کے 2 الفاظ تو بول سکتا ہوں، ان کے دل کو تو تسلی دے سکتا ہوں. تو اگر ہم انسانیت کو وہاں رکھیں اور خدا کو ادھر رکھیں، اس لیے مذہب کے لوگوں کو بڑی ٹھوکر ملی، اور اکثر مذہب کے لوگوں کو ہی میں نے جہنم میں دیکھا ہے. یورپین لوگ جھوٹ نہیں بولتے، بددیانتی نہیں ہے، رشوت نہیں کھاتے اور اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں. ان کی زندگی بطاری ہوتی ہے کہ دوسرے انسانوں کے ساتھ یہ ظلم نہیں کرتے، بغاوت نہیں کرتے، ان کا کھانا خراب کرنے پہ نہیں تلے ہوئے، جہنم بنانے پہ نہیں تلے ہوئے. تو ان کی دنیایں کتنی اچھی ہیں. خدا کے بغیر تو نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام کہیں نہیں چل سکتا. پھر یہ مسلمان چیخو پکا کرتے ہیں، انہوں نے ہماری سچائی لے لی. بھائی تمہارے باپ کی سچائی ہے، سچائی تو کہو مکان کی تھی. اسلام تو جمعہ 4 دن ہوئے ابھی آیا ہے. کیا کرشنا نے تمہاری سچائی چھین لی تھی، چوری کر لی تھی؟ یا تورات والوں نے یا انجیل والوں نے؟ ہماری سچائی انہوں نے لے لی. یہ سچائی کسی کی بھی نہیں ہے. جو اس پر اخلاق اور محبت کے ساتھ عمل کرے گا یہ سچائی اس کی ہوگی، یہ کسی کی بھی نہیں ہے. اگر اسلام یہ کہتا ہے ہماری سچائی، بھائی تم تو ابھی آئے، تمہارے سے پہلے عیسائیت تھی، پھر یہودیت تھی، پھر زرتشت تھا، پھر اگر پہلے بڑے نبی آئے، کرشن جو ہے وہ 5000 سال پہلے ہے. تو وہی بات آ جاتی ہے کہ ہم کہتے ہیں وہ ایک چھپڑ ہے نا گندے پانی کا، تو وہاں پہلے ایک جو ڈڈو ہے وہ کہتا ہے تڑاکو میرا باپ سلطان تھا. تو سارے ڈڈو جو ہیں اسے کہتے ہیں جواب میں تجھے کیا ہوگا، تیرا باپ سلطان. تیری زندگی تو جھٹلاری ہے، مذہب کی تعلیمات بھی جھٹلاری ہیں تمہیں، ہمیں ہر سچائی جھٹلاری ہے کہ ہماری زندگی خانہ پوری کاغذوں میں ہے. اس لیے خدا نے مجھ سے کہا بڑے پیار رحم سے، نرم دل سے مہربانی کر کے انسانیت کو اپنی طرف لا. جیسے میں دیکھتا ہوں یہ میرا اہل و عیال ہے، جو اس اہل و عیال انسانیت سے محبت کرے گا، ان کے ساتھ 420 نہیں کرے گا، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. ٹھیک ہے، کرو مہربانی تم اہل زمین پہ. اپنے چاچوں پہ ماموں پہ مہربانی کرنا جانتے ہیں، پھر اپنی اولاد پہ اس سے زیادہ فدا ہم. ٹھیک ہے، ہمسایہ چاہے بھوکا مرو، ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں. کرو مہربانی تمہیں اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. تو جب وہ پوری ارواح جن میں اندھیرے بھرے ہوئے ہیں
خدا ان کو کہے گا کہ میں تمہارے پاس آیا تھا، تم نے مجھ پہ ظلم کیا۔ وہ کہیں خدا بھائی تو ہمارے پاس کب آیا؟ کہا میں بھوکا تھا، تمہیں رحم نہیں آیا، میں نے کھانا مانگا تم نے ٹھکرا دیا، میں پیاس تھا تم نے مجھے دفع کیا، میں مارا مارا پھرتا تھا اور تمہیں صرف اپنی اولاد کی پرواہ دی اور کچھ بھی نہیں، تمہیں خیال آیا کہ لوگ آلے دوالے مر رہے ہیں۔ اللہ تو کب آیا تھا خدا؟ کہا جب ان پہ یہ مصیبتیں ٹوٹ رہی تھی میری انسانیت پہ، وہ مجھ پر ہی تو تھا سارا کچھ۔ پھر خدا ان روحوں کو کہے گا شاباش ہے، تم نے مجھے کھانا کھلایا، پانی پلایا، مجھ پہ مصیبتیں تھی، مجھے چھاؤں دی۔ وہ کہے گا رب ہمارے پاس کب آیا تھا؟ تو خدا کہے گا کہ جب تم نے انسانیت کے ساتھ مہربان تھے تو یہ میں ہی تو تھا، کہیں وہ تم تو نہیں۔ تو مجھے عیسیٰ ابن زکریا کی وہ بات یاد آتی ہے، اپنوں پہ سارے نچھاور ہو جاتے ہیں، ان کو پالنا پوسنا، بڑی بڑی تعلیمیں دلوانا، بڑی بڑی پوسٹیں دلوا دینا، بڑا کچھ، لیکن عیسیٰ کہتا ہے وہ جو انسانیت مر رہی ہے اس کا تو تم نے فکر ہی نہیں کی۔ یہاں پہ پہنچ کے اعمال طے ہو جاتے ہیں۔ نور تو خیر بڑی دور کی بات ہے، اعمال کا بھی کھانا خراب ہو جاتا ہے۔ تو جو ہم خدا کی دنیا لے کے آ رہے ہیں، اس کے اندر جو اصل تعلیمات ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک انسانیت کا خاندان ہوگا حق تعالیٰ کی محبت میں۔ ایک انسان کو تکلیف پہنچے گی، ساری انسانیت تڑپ جائے گی۔ ایک انسان کی خوشی جو ہے ساری انسانیت کی خوشی ہوگی۔ تو ابھی میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ابھی میں 10 دن رستوں میں بھی تھا، اور جیسے عام بیماریاں لگتی ہیں، کمر میں بھی درد تھا اور بھی بہت کچھ تکلیف تھی، لیکن انسانیت کا خیال آیا تو ہوتا ذرا ٹھہر جائیں، صحت یاب ہو جائے۔ میں نے کہا صحت یاب تو ہم کبھی بھی نہیں ہوں گے، اگر صحت یابی کا انتظار کریں تو وہ تو ہم کبھی بھی نہیں ہوں گے۔ تو یہ سب کچھ تکلیفیں، دکھ، بیماریاں، تو خدا کہے گا تیری کمر میں بھی درد تھا اور بھی بڑی مصیبتیں تھی، نیند بھی نہیں تھی، بخار بھی آیا ہوا تھا، لیکن میری انسانیت کے لیے تو پھر بھی سفر کرتا تھا۔ تب خدا کہے گا مجھے رحم آ گیا۔ اگر تم چاہتے ہو، اگر یہ انتظار کرنا کہ جی کبھی ہمارے پاس کچھ ہوگا تو پھر دیکھیں گے، تمہارے پاس کچھ ہوگا اس چکر میں تم چلے جاؤ گے، نہ تم بیماریوں سے ٹھیک ہوگے۔ تو اگر میں بیماریوں کا انتظار کروں کہ ٹھیک ہوں تو میں تو پھر مشن نہیں چلا سکتا۔ تو اسی بیماریوں میں رہ کے، اسی غموں میں رہ کے، اسی دکھوں میں رہ کر ہر دن کوشش یہ ہوتی ہے آج کا جو دن اور جیون ہے، جب وہ شام ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، شام، تو میں مڑ کے دیکھتا ہوں کہ آج کا دن خدا کے لیے گزرا یا اپنے لیے گزرا۔ تو دل کی آواز کہتی ہے خدا کے لیے، اس کی انسانیت کے لیے، تو دل میں چین آ جاتا ہے، اس دل میں چین آ جاتا ہے، روح خوشیوں سے وجد میں آ جاتی ہے کہ ایک دن اور خدا کے اور انسانیت کو
راہ دکھاتے ہوئے گزر گیا. تو کہیں دور جب دن ڈھل جائے خدا کی یاد من میں آئے اور نین بھر آئے. تو یہ نین بھر آئے خدا کی یاد کے اندر تو پھر انسان تڑپ جاتا ہے کہ تو نے انسانیت سے تو محبت ہی نہیں کی. ہم نہیں چاہتے ہمارے یہ حال ہو کہ خدا کہے میرا دل آ گیا بھائی کتابیں بھی بڑی لکھ کے آیا پتہ نہیں کیا کیا کیا. پہلے یہ دیکھو کہ اس کے جیون کیا میری انسانیت سے محبت پہ گزرا ہوگا. یہ اللہ جی بس تجھ سے اللہ اللہ کرتا تھا. یہ آگے پیچھے کا کچھ نہیں پتا. خدا کو ایسی دنیا نہیں چاہیے. خدا کہتا ہے میں تجھ سے خوش اس لیے ہوں کہ تو نے انسان کی روح اور اس کے دل کے لیے ایسی بنیاد چھوڑ کے جا رہا ہے کہ انسانیت لمحوں گھڑیوں گھنٹوں دنوں میں مجھے مل سکتی ہے. اب اندھیرے نہیں آئیں گے کیونکہ تو ایسی راز الہی چھوڑ کے جا رہا ہے. اب انسانیت پہ اندھیرے نہیں آئیں گے کیونکہ جس کا دل خدا کی محبت میں تڑپ گیا رو پڑا وہ انسانیت سے کیسے ظلم کر سکتا ہے. اور اگر ظلم خدا کی یاد میں روئے تڑپے اور انسانی کا خیال ہی نہیں تو پھر جہنم میں بالی ووڈ فلموں میں اسے لیا جا سکتا ہے ہالی ووڈ میں بھی لیا جا سکتا ہے جہنم کے اندر. لیکن خدا کے حضور تو کوئی جگہ نہیں ہے بلکہ عالم برزخ کی اچھی دنیا میں بھی نہیں جا سکتا. کوئی اور سوال؟ جی کسی اور ممبر کا سوال ہو تو جی 5 منٹ حضور رہ گیا جی اس سیشن کے ختم ہونے میں اور اگر ہمارے پاس وہ ٹائم ہو پلیز تو آپ بتا دیجیے ہم دوبارہ جوائن کر لیں. ایک اور دوں گا آپ کو ٹائم 40 منٹ کے لیے خدا کی اور سلامتی. اس کے بعد پھر میں یہاں سے 20 پڑھنے جانا ہے. جی تو اگر یہ ختم ہو جائے گا تو پھر میں اس کو کہوں گا کہ وہ ایک دفعہ پھر کانٹیکٹ کرے. جی بہت شکریہ حضور. ہمارے سید صاحب تشریف لائے ہیں. سید صاحب خدا کی سلامتی. اگر آپ کا کوئی سوال ہو یا حضور کے گوش گزار کچھ شیئر کرنا چاہیں مشن کے حوالے سے تو یو میں آسک. نہیں میرا کوئی سوال نہیں ہے. میں سن رہا تھا میں تھوڑا لیٹ ہو گیا ہوں کیونکہ وہ کام کی وجہ سے ادھر پھنسا ہوا تھا ذرا تو لیٹ ہو گیا ہوں. آپ کو میں جو اصل بات بتانا چاہتا ہوں اس دنیا میں 2 حقیقتیں ہیں. کتنی حقیقت؟ 2 حقیقتیں. ایک یہ کہ جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو یعنی کہ خدا کو جو دینا ہے وہ پرائورٹی آ جائے گی وہ سب سے زیادہ. اب جیسے میں ایئر فورس میں تھا تو کاغذات چلتے رہتے تھے روٹین بھی چلتی رہتی تھی لیکن پرائورٹی ایسی آ جاتی تھی وہ سب کام چھوڑ کر پہلے وہ پرزہ دینا پڑتا تھا کیونکہ جہاز رکا ہوا ہے وہ پرواز نہیں کر سکتا. تو اکثر جو میں نے دیکھا ہے جو خدا کا ہے خدا کو دو وہاں تو وقت اور سب چیزیں گڑبڑ ہو جاتی ہیں. لیکن جو دنیا کا ہے یا دنیا کے جو کام سنبھالنے ہیں اس میں خدا کا وقت بھی ہم ان کو ہی دے دیتے ہیں. تو پہلے جو خدا کا ہے خدا کو دو. خدا کی ذات کہتی ہے میں الیاس آیا اور کہا کہ میں اس چنی ہوئی بنی اسرائیل قوم کو کیا کہوں. خدا نے کہا جا ان سے کہہ کہ تمہاری روزوں پر نفرت ہو گئی ہے خدا کو. چاند جو تم دیکھتے ہو عید کا
خدا بیزار ہو گیا تمہارے چاند سے، تمہاری زکاتوں سے، تمہاری یہ نمازوں سے بنی اسرائیل کو پیغام دیا جا رہا ہے۔ تو گیا، انہوں نے ادھر سے سن کر ادھر کر دی، پھر گیا، خدا نے اس کو کہا الیاس کو ذرا زور سے بول کیونکہ یہ بہرے ہو چکے ہیں، یہ گونگے بھی ہیں، ان کے دل بھی اندھے ہیں۔ وہ گیا تو خوب پھاڑ پھاڑ کے اپنا منہ باتیں کرنے لگا۔ تو بنی اسرائیل نے کہا کہ الیاس ہم بہرے نہیں ہیں جو تو نہ چیخ چیخ کے ہمیں سنا رہے۔ الیاس پھر گیا خدا کے پاس، تو خدا نے کہا اتنا بول کے ان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے، اتنی فیٹ ان کی آنکھوں پر، ان کے کانوں پر، ان کے دلوں پہ زنگ لگ چکی ہے۔ یہ پھر گیا اور چیخے مار کے بولے، انہوں نے کہا خدا سے پوچھ اگر ہماری روزوں سے بیزاری، ہماری نمازوں سے نفرت، ہمارے جو عید کے چاند اس سے بھی نفرت، تو یہ تو نے ہی تو دیا تھا سب کچھ۔ وہ گیا، اس نے کہا خدا وہ یہ کہہ رہے ہیں، کہا یہ جو تم کام کرتے ہو چاہیے یہ تھا یہ کام کر کے پھل لے کے آتے، نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، سارے جو احکام پورے کرتے ہو، انہوں نے کیا پھر پھل لے کے آتے؟ کہا کہ انسانیت کو آزاد کروا کے ان کو خدا سے ملوا دے۔ انسانیت غلام ٹھوکر کھاتے پھر رہی ہے، تم ملا علماء بنے ہوئے ہو، گھسرے ہو اپنے متھے، لیکن انسانیت کو یہ کہ اس منزل میں پہنچا جائیں تاکہ وہ آزاد ہو جائے۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہیں جہان پر فضیلت دی تھی، کس لیے؟ کہ وہ جو وعدہ دیا تھا ہم نے کہ ہماری دنیا آ جائے گی، ان کے لیے تمہیں چنا تھا، لیکن مطلب یہ نہیں تھا کہ تو اپنی عیدیں ہی مناتے پھرو، بڑکے مارتے پھرو ہم نے روزے رکھے ہوئے ہیں، میں 5 وقت کا نمازی ہوں۔ ان فریبوں سیرابوں کو بھی ہٹا دے کہ میں نمازی ہوں، وہ دیکھو بے نمازی ہے، وہ دیکھو وہ کافر جا رہا ہے۔ ان فریبوں سیرابوں کو بھی ہٹا دے کہ میں کتنا اچھا ہوں۔ دیکھ انسانیت کے لیے اگر تو کچھ کر سکتا ہے۔ اب دیکھیں وہ ابھی 2 دن کے لیکچر تھے، اس کے بعد وہ دوسری آپ کے پاس آ گئی، تو بڑی تھکاوٹ تھی، میں چلنے لگا تو وہاں کچھ لوگ اپنا یہ کیا کہتے ہیں اس کا نام، اسٹیفنکس نے ریسٹورینٹ، اس نے کہا کہ کھانا کھا لیں وہاں، اس کے وہ کچھ لوگ آ گئے، کوئی 12 بجے کا وقت ہوگا رات کا، تو انہوں نے کہا ہمارے یہ اسٹیفن اور جولین اور جو گاوی اور جو بھی ممبر تھے وہاں پہ، انہوں نے کہا کہ یہ اب حضور کے کھانے کا وقت ہے، 12 بج گئے اور ریسٹورنٹ میں ہم نے خاص وقت لیا ہوا ہے۔ میں نے ان سے کہا چلو ان سے دیر ہو گئی ہے، لیکن کھانا تو ہم کھانا کھا کے بھی مر جائیں گے، یہ کھانا کھا کے بھی ہم مر جائیں گے، تو ہمیں رحم کرو، میں نے کہا۔ تو پھر ان کو میں نے کھڑے ہی وہاں کوئی 2 گھنٹے جو بھی سوالات تھے میں نے ان کا جواب دیا، ان کا کہ پھر وہ بڑے خوشی گئے اور 7-20 کتابیں بھی لے کے چلے گئے، حتیٰ کہ وہ جو ابھی یہ ویڈیو آئی وہ تو ختم ہو چکا تھا پروگرام، ہم آگے
ریسٹورینٹ کے سامنے خاص انہوں نے وقت لیا تھا کہ دیر ہو گئی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ پروفٹ کھانا کھائے یہاں پر. لیکن جو کھانا ہم دے رہے ہیں وہ کھا کے تو کبھی بھوک ہی نہیں لگے گی. جو پانی ہم پلا رہے ہیں اس کی محبت کا وہ پی کر تو کبھی پیاسا ہی نہیں ہوگا انسان. تو 2 گھنٹے میں نے لیکچر دیا. تو اس کے بعد میں نے کہا بھی اب رات بہت گئی ہو گئی ہے, بہت لیٹ رات میں کھانا نہیں کھاتا. تو ان چیزوں کو دیکھ کر خدا نے مجھے اپنا دل کہا ہے, اور انسانیت سے, خدا سے بھی زیادہ محبت اور رحم تمہیں آنا چاہیے. لیکن یہاں بھی یہ بھی دیکھ لیں کہ اگر یہ انسانیت تمہارے سے کھائے بھی جا رہی ہے, پیے بھی جا رہی ہے, اور ایک قدم خدا کا نہیں مانگنا چاہتے, لینا چاہتے, تو پھر تم بنجر زمین پہ ہل چلا رہے ہو. بنجر زمین پر تو ان کی دنیائی ضرورتوں کو پورا کر کے, اور وہ ضرورت جو خدا ہے اس طرف آنا ہی نہیں چاہتے, تو تم اپنا وقت ضائع کر رہے ہو. اس لیے یہ ہم نے دیکھنا ہے, اگر غریب ہے ہم ساری زندگی غریبوں کو کھلاتے رہیں تو غربت تو کبھی بھی نہیں جائے گی. میں نے خود ہی آزما کے دیکھا کہ مدد کی تو اگلے دن 20 کھڑے ہوئے تھے, پھر مدد کی تو 50 کھڑے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, تو میں نے سوچا کہ غربت میں اور بڑھا رہا ہوں یا کم کر رہا ہوں. تو پھر اس دن داتا علی حجویری آئے اور کہا کہ جو کھانا جو پیاس تو ان کی بجھا رہا ہے, اگر یہ اس طرف نہیں آتے تو تیرا وقت ضائع کرتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمارا وقت انمول ہے, ہم نے اپنے وقت کو بھی ضائع نہیں کرنا. اور میرا تو یہ حال ہے کہ جب تک میری بیوی یا اولاد خدا کے ساتھ ہیں, سفر میں ہیں, وہ زندگی گزار رہے ہیں, تو محبت ہے. اگر وہ آج یہ کہہ دیں کہ جی بس اپنا کام تو کیے جا اور ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں, تو وہ اولاد بھی اور وہ بیوی وہ سب غیر ہو جاتی ہے. پھر میں ان پہ وقت ضائع کروں, اس سے بہتر ہے ان انسانوں پہ ضائع لگاؤں وہ وقت جو خدا کو چاہنے والے ہیں. کیونکہ جو خدا کے چاہنے والے ہوں گے ہماری تعلیمات کو دل میں بٹھا لیں گے, ان سے ہی نئی زندگی شروع ہوگی. یہ باقی سارے جو ہیں دغا باز 420, ان کو کھلاتے کھلاتے تم پوری دنیا کو غریب کر جاؤ گے. تو ابھی میں پچھلی دفعہ یہ وہ ویکل کا جو سیمینار تھا, تو ہمارے وہ ایک ممبر نے پوچھا یہ اتنی کتابیں اب جب یہ چھپیں گی 6-7 زبانوں میں, یہ تو بہت پیسے درکار ہے. تو اس نے اسی جب لیکچر ختم ہوئے تو چھاپے خانے سے بیلجیم سے اس نے کہا جتنی کتابیں آپ چھپانا چاہتے ہیں چھپا لیں, کیونکہ آپ کے ایک ممبر نے کہا اس کا ذمہ دار میں ہوں. یہ ہے مدد. اور جو کام ہم کر کے جا رہے ہیں اس سے غربت بھی ختم ہو جائے گی, ظلم بھی ختم ہو جائے گا, اندھیرے بھی ختم ہو جائیں گے. خدا نے کہا وہ جب آئے گا, آنے والا وہ ہے تو بہت دور, لیکن جب وہ زمین کی طرف آئے گا صبح کا ستارہ, تو ظلمت کے ہر اندھیرے دور ہو جائیں گے. بھئی وہ کیسے ہوں گے دور؟ میں بھی تو ایک بشر ہوں. تو خدا نے کہا
وہ راز الہی میں اس پہ ایسے کھولوں گا وہ چلا بھی جائے اور اپنی وہ میری دنیا نہ بھی دیکھے، لیکن وہ تعلیمات جب پھیلیں گی تو قیامت بھی گزر جائے گی، اندھیرے بھی گزر جائیں گے، ہر ظلمت گزر جائے گی، مذہب بھی گزر جائیں گے، پھر میں جو لگام ہے اپنے ہاتھ میں لے لوں گا، خدا نے کہا، بس پھر میرا وعدہ پورا ہو جائے گا۔ مطلب ہم کیا، اگر ہم وہ پتی نہیں ہوتی، پتی وہ اپنی لاتے ہاتھ اٹھا کر تو آسمان کی طرف کر کے سوتی ہے، تو کسی نے پوچھا بھائی پتی یہ کیا، سیدھی ہو کے لیٹ آرام سے، کہا نہیں مجھے ڈر ہے، میں سیدھی ہو کے لیٹی تو کہیں آسمان زمین پہ نہ گر پڑے۔ تو ہم کیا، یہ تو وہ ہے، ہم نے اپنی زندگی کو دیکھا، پورے مشن کی زندگی کو، تو کئی کروڑ زیرو بنتے ہیں، جو بھی تدبیر میں کرتا ہوں بگڑ جاتی ہے، دیکھتے دیکھتے میری دنیا ہی اجڑ جاتی ہے۔ تو ابھی تو ہم اپنے دامن میں ٹوٹے ہوئے تارے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کتنے کروڑ زیرو کر کے اکٹھے کر کے بیٹھے ہیں۔ آواز نہ دو ہمیں نئی راہ دکھا کر، سمجھا ہوں میں گر کے مجھے پھر نہ گراؤ۔ لیکن یہ سارے کروڑ زیرو جو چھوڑ کے جائیں گے، ان سب کے پیچھے خدا کی ذات ایک بن جائے گی، وہ ایک ہوگا تو یہ کروڑوں زیرو جو ہے پھر دیکھنا یہ کیا پھل لے کے آئیں گے، کروڑوں زیرو ہمارے اور ایک پیچھے خدا، تو رت بدل جائے گی، زمانے بدل جائیں گے، وقت بدل جائے گا۔ تو ہم نے ان وعدوں کو شاید نہ بھی دیکھے، اور نہ ہم نے یہ پوچھا خدا سے کہ رب وہ دنیا ہم تو دیکھ کے نہیں جا رہے، تھوڑی سی سب نہیں دکھا دے، تھوڑا سا چنگا دے دے تاکہ سکون سے تو مرے۔ کبھی خیال بھی نہیں آیا۔ تو خدا کو احساس ہوا اس نے تو کچھ پوچھا ہی نہیں مجھ سے، تو ایک ہی رات میں 10,000 11 سال کا سفر کرا دیا کہ دیکھ وقت بھی بدل گیا تھا، انسانیت بھی بدل گئی تھی، انسانیت مختلف سیاروں میں رہ رہی تھی، اور ہماری تعلیمات زمین سے ان سیاروں میں چلی گئی تھی۔ سب کچھ دکھا کے کہا خدا کی ذات میں کافی ہے یا اور دکھاؤں مستقبل؟ میں نے کہا رب تیری جے ہو۔ یہ پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں غلام احمد قادیان کی جے کرا رہے ہیں، غلام احمد قادیان کی بھی جے ہو، ان نبیوں کی بھی جے ہو، ان کی جے ہوگی تو کچھ بھی نہیں ملے گا، خدا تیری جے ہو، تیری جے ہوئی تو ہمیں بھی کچھ چنگے مل جائیں گے، ہمیں بھی محبت کا کوئی پھل کوئی حاصل مل جائے گا۔ یہ اپنی بین پھلا کے بیٹھے ہوئے، اپنی جے کروانے کے لیے بیٹھے ہوئے، وہ ساری بگیاں بھی کھل جائے گی تو کیا ہوگا؟ ایک تیرا دل نہ کھلا خدا کی ذات۔ اب خدا کہتا ہے جو بھی میں نے اتارا، جو کچھ تو نے بتا دیا ہے، اب یہ اس وسیلے سے پوری بگیا یہ گلستان بن جائے گی۔ تو ہمیشہ یہ سوچا کرو کہ خدا سے محبت جو ہے اس کا اصل راز انسانیت کے ساتھ ہے۔ وہاں تمہیں دورے پڑے، وہاں ان کے لیے کیڑے مکوڑے نکالے۔ اکثر جو ہے جب ہماری میٹنگیں ہوتی ہیں تو ایک کل بھی میٹنگ تھی تو وہ شکایت کر رہے تھے ایک دوسرے کی، گروپ بن جاتے نا، میں نے کہا میرے سامنے شکایت نہ کرو، یہ بھی گروپ
وہ اس کی اگر یہ تم شکایتیں کر رہے ہو خدا کی بادشاہت تم نہیں دیکھ پاؤ گے. بے شک بے شک. اتنا بتا دیں آپ کو، کیونکہ یہ گروپ بندی، یہ فرقے، یہ تو شیطانیت ہے. ہم لے کے چلے ہیں خدا کی دنیا لانے کے لیے چلے ہیں، اور تم اگر مذہبوں کی طرف فرقے بنا دیے، خدا تمہیں بھی دفن کر دے گا، تمہارے اعمال تمہارے منہ پر مانگے کہے گا وہ جما جاؤ. لیکن خدا نے دکھا دیا کہ اے زاہد، یہ ابھی 80 سال رہ جائیں گے، 20 سال رہ جائیں گے اس صدی کو، کہ جمہوریت بھی میرے پیار میں رکھی جائے گی. بس اگلی صدی پھر جو ہوگی اصل جمہوریت، جو اصل آزادی، جو اصل حقوق ہوں گے، وہ 80 تک جمہوریت اپنے کامل طور پہ اپنے گھر کو پہنچے گی. بس پھر وہیں سے ہی جمہوریت جو ہے خدا کی محبت میں رنگین ہو جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ. بس پھر خدا کی ذات جو ہوگی وہ سبجیکٹ ہوگی، اور جمہوریت جو ہے وہ آبجیکٹ ہوگی. کبھی غور کیا کرو، جب ابلیس نے اختلاف کیا اور کہا کہ تو غلطی کرتا ہے ان کو بنا کر، اور اس نے یہاں تک کہہ دیا، اسے بڑی عجیب بات کہہ دی کہ تو نے اتنی محبت، اتنا پیار دیا ہے، لیکن یہ مخلوق انتہائی ناشکر گزار ہوگی. یہاں تک کہا کہ یہ غلطی تو کر رہا ہے. اب خدا کے پاس طاقت ہے. میں ہوتا خدا تو اس کو گرل کر کے کباب بنا کے کھا جاتا، اگر ہمارے میں سے نہیں ہوتا خدا. کیسی جمہوریت ہے جنتوں میں. خدا نے کہا یہ لے تیرے پاس وقت ہے اور مجھے جھوٹا ثابت کر دے. بلکہ قرآن میں بھی ذکر ہے، قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تو نہیں جانتا. اس کو وقت دیا. اور پھر قرآن میں ہی تمہارے لکھا ہوا ہے، اس نے اپنے وعدوں کو سچا کر دکھایا جو اس کے خیالات تھے اس آدمیت کے بارے میں، اور آج وہی ان کا آقا بنا بیٹھا ہے. کمال نہیں ہے؟ کتنی حق کی آواز، کتنی سچائی سے خدا کہہ رہے ہیں یہ دنیا میری نہیں. ان کا آقا جو ہے یہ اپنے آقا کی طرف جا رہے ہیں، اور آج وہی ان کا آقا بن کے بیٹھا ہوا ہے. خدا نے کہہ دیا، اس نے اپنے وعدے سچے کر دکھائے. چلو، اور خدا نے اپنی ہار بھی مانی، لیکن دوسری طرف ہار کے خدا جیت گیا. وہ کیا ہے جی؟ اگر میں ہاروں تو تب بھی تیری، وہ کیا ہے جی، اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی، آئے جیتوں تو تجھے پاؤں، ہاروں تو پیا تیری. آئے دونوں حالتوں میں ہم تیرے ہو جائیں گے. تو وہ اپنی جیت کا جشن منا رہا تھا ابلیس، کروڑوں سال سے مناتے مناتے وہ بھی محبت کو سجدہ کر بیٹھا. مجھے وہ دن یاد ہے جب اس نے بڑے لوگوں کو خدا سے ملایا تھا. میں نے ابھی سکرین کے اوپر نور آتے دیکھا جی جی، اس بار ہم نے دیکھا جی، ہم نے دیکھا جی. جی، نور گھوم کے میرے کندھے پہ آ کے بیٹھا. تو اس نے کئیوں فرشتوں کو اور مخلوقات کو بڑی بڑی عالم بالا جنت میں پہنچایا تھا. تو وہ جب ہم کلامی کتاب لکھی تو وہ سب آئے جنگل میں، اس کے بیٹا بیٹی بھی آئے، اور وہ بھی جو خدا سے ملے ہیں وہ آج بھی اس کو راہ سمجھتے ہیں کہ اس نے ہمیں خدا سے ملایا تھا. تو انہوں نے ابلیس سے ایک بات کہی اور کان میں کہی، سرگوشی میں. سب بیٹا بیٹیوں نے، وہ جو خدا کی عالم بالا جنتوں میں رہتے ہیں، جس کو اس نے ان سے ملایا تھا،
انہوں نے کہا اے ابلیس، اے باپ اس کی اولاد نے بھی، اگر یہ زاہد زمانہ گزر گیا تو پھر تیرے لیے کوئی دن نہیں آئے گی، پھر اس زمین پہ کوئی ایسا نہیں آئے گا جو تیرے متعلق سوچے، کوئی ایسا دن نہیں ہوگا کہ جسے خیال آئے گا. کتنے آتے رہیں گے نبی، دیکھ لو محمد آئے تو کہنے لگے کسی چیز کو کھانے پینے سے پہلے کہو اعوذ باللہ من الشیطان، جوتیاں مارو شیطان کے، پناہ مانگو، ٹھیک ہے. عیسیٰ آئے تو انہوں نے کہا کہ خونی قسم کا یہ بڑے بڑے اس کو عنوان مل چکے ہیں، تو انہوں نے کہا اب یہ محبت والا کبھی پھر نہیں آئے گا. پر پھر وہ بھی سوچی پڑ گیا. اس نے کہا اگر تو اس کو بھی ہرائے گا تو پھر اپنے آپ کو ہرائے گا. تو وہ بھی سجدہ کر بیٹھا. ابلیس کہتا ہے اگر کوئی ایک پہلے مل جاتا تو جیسا، تو میں اپنا نور نہ کھوتا. بڑی دیر بعد آیا ہے تو وہ کیا ہے جی کہ بہت دیر کر دی ہم نشی تو نے بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے، مہرباں آتے آتے. تو وہ بھی پھر سجا کر بیٹھا. تو اس طریقے سے میں آپ لوگوں کا رو ماڈل ہوں. رو ماڈل، اگر آپ میرے قدم با قدم چلیں تو خدا کے نقش قدم پر چل کر خدا کو مل سکتے ہیں زندگی میں، اور بڑے ملے بھی ہیں. اور کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں. شکریہ جی حضور. برادر سلطان صاحب آپ کوئی بات پوچھنا چاہیں گے حضور سے؟ جی مجھے اجازت ہو اگر حضور تو میں ایک سوال تو نہیں، میں یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو ابھی میٹنگ آپ نے کی ہے یہ کس جگہ دور تھی ذرا گھر سے، مطلب قریب تھی یا دور تھی؟ کوئی چھوٹا ٹاؤن تھا یا بڑا تھا؟ یہ بہت بڑا اسٹوٹگارٹ ہے جی. ٹھیک فرینکفرٹ بھی جیسی آبادی ہے اس کی. ہاں نہیں مجھے سمجھ آ گئی. اسٹوٹگارٹ تو کافی بڑی جگہ ہے. ہاں جی. اور جو سیمینار تھے وہ کاسل اور کاسل ہاں میں. جی وہ ادھر سے، جی وہ دوسرے دن پھر ادھر آ گئے. جی میری چھوٹی سی سجیشن حضور یہ تھی کہ اگر جب آپ سیمینار کی جب ویڈیو بنائیں دوست ہمارے، تو وہ تھوڑا سا اس جگہ کا ذکر کر دیں کہ یہ کیسل ہے، یہ ہمارا اس وقت یہاں ہو رہا ہے، یہاں ہو رہا ہے. اس سے ذرا تھوڑا سا ڈائیورس ہو جاتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ مختلف جگہوں پہ سیمینار ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے کر دیں گے. جی لیکن نگاہ رکھے کہ آم کھائے درخت نہ گرے. ہاں صحیح بات. ذرا یہ ہوتا ہے کہ مطلب میں آپ سمجھ گئے ہوں گے میرا پوائنٹ، کہ میسج جو ہے وہ تیزی سے سپریڈ ہو رہا ہے. ہاں بتا دیا کریں گے کہ وہ سٹی. تو یہ اسٹوٹگارٹ تھا اور وہ ادھر کاسل کی لائف اسٹائل. ہاں نہیں بہت زبردست، بہت ہی زبردست. وہ اس کی آ گئی ہیں ویڈیو، بہت مزہ آیا ہے، بہت اچھا پریزنٹیشنز ہوئی ہیں. اب جنتوں میں جاتا ہوں، جہاں کل رات جنتوں میں عالم بالا جنت میں پہنچا تو نور کے اندر میں تھا. تو اب نور میں سے کوئی چیز دکھائی نہ دے آسمانی نور میں، تو وہ عالم بالا جنت یہ سمجھی کہ خدا آ گیا. نور میں سے باہر نکلا تو وہاں انہوں نے کہا کہ اس عالم بالا وہ جنت کیا تھی، اس کے متعلق تو اپنا جیون بھی گزار دو تو نہیں بتا سکتا وہ کیا تھا. اور وہاں خدا مہمان ہو کے آتا تھا. پھر خدا ایک دفعہ ایسے گیا کہ واپس نہیں آیا. وہ آج میں نے ریکارڈنگ کرا بھی دی ہے، شاید وہ آ جائے یوٹیوب پر. تو انہوں نے پوچھا تو کس عالم بالا جنت سے آیا؟ تو میں حیران کہ انہیں اصل بات بتاؤں
تو میں نے کہا انسانی مخلوق کا پتہ ہے تمہیں؟ انہوں نے کہا وہ کیا ہوتی ہے؟ سنیں ذرا. تو ایسے ایسے انگنت جہان ہیں کہ لائٹنگ ایئر بھی پیچھے رہ جائے، انہیں یہی نہیں پتا کہ انسانیت بھی کوئی مخلوق ہے. اور پھر جو باقی وہاں کچھ ہوا تو وہ یہ تھا کہ جو میں نے وہاں پایا کہ جب وہ مہمان بن کے آتا تھا اس جنت میں، میں کبھی کسی پرانی جنت میں گیا ہی نہیں، ہمیشہ نہیں ہے. تو وہاں جب تک وہ لوگ، وہ ارواح جو عالم بالا کی حسن کی ہستیاں بکھر گئیں، جب تک وہ ڈیسپریٹلی جنون اور وجد کی حالتوں میں تھیں، خدا مہمان بنتا رہا. اور جب ہی محبت وہاں ٹھنڈی ہوئی، تھوڑی سی روٹین بن گئی، اور خدا کو کھانے کے لیے ماس نہ ملا، یعنی وہ دل کی دنیا نہ ملی، تو پھر وہ نہیں آیا. اے نہ جانے کیسے کیسے جنم ہوں گے، کیسے کیسے جہاں ہوں گے، نہ جانے. بس یہ نور جو تیرے پاس ہوگا تو اس دنیا میں لے لے، یہی تجھے سفر کرا کے وہاں تک پہنچا دے گا. تو وہاں تو مستقبل جو ہے وہ انگنت جہان ہے. یہ تھوڑی ہوگا کہ جی میں پھر واپس جا رہا ہوں اپنی، میں وہاں پہ رہتا ہوں، وہ وہاں پہ رہتا ہے. نہیں، وہاں تو بکھر گئی ہے ہر چیز. وہاں تو تم غیر ہو جاؤ گے. غیر سے مراد تیرا ہمیشہ سفر ہوگا. جہاں بھی تیرا سفر رکا وہ تیری دنیا آ گئی، تیرے پر سمٹ جائیں گے. ستاروں سے آگے ابھی تو جہاں مرتی ہے، ابھی تو محبت کے نہ جانے کتنے اور امتحان ہوں گے. تو ہم اس دنیا کے لیے ٹیا لگا کے بیٹھ گئے ہیں، بڑی غلطی کھا گئے. کتنا وقت رہ گیا ہے؟ جی حضور ابھی 20 منٹ سے زیادہ ہیں جی. اور آپ کی حضور اجازت سے اینڈ پہ میں صرف 2 منٹ لوں گا جی آپ سے، اور ابھی لے تعالیٰ کا جی تو جب میں ابھی بتا دوں گا جی. جی شکریہ. ابھی لے دیں 2 منٹ. نہیں حضور میں معذرت چاہتا ہوں، اگر آپ مکمل کریں پلیز اپنی. میں اینڈ پہ نہیں آپ میں شاید اس میں سے کچھ جی رازوں میں راز نکل آئے اس بات میں. جی حضور بہت شکریہ حضور. چند روز پہلے جی حق تعالیٰ کی ذات تشریف لائے، اور میرے جسم سے میری روح بڑے ایک دباؤ سے نکل گئی. تو میں وہ روحانی مشاہدہ ایک آڈیو میں گروپس میں نے چلا دیا. تو ایک ہمارے ممبر ہیں پاکستان میں، ان کی ابھی اب کی بیعت نہیں ہوئی. وہ سن رہے تھے روحانی مشاہدہ کہ خدا کی ذات مجھے کہاں سے، کس جنت سے، اور کیا جب وہ موسم تھا جب خدا کا نور لائی. تو وہ کہتے ہیں جی کہ جو آپ بیان کر رہے تھے میں وہی کچھ یہاں دیکھ رہا تھا پاکستان میں. تو جو میرے ساتھ ماجرا پیش ہے جی، یعنی کہ ایک رات خدا سے ملاقات ہوئی، اگلے دن میں بہت خوش اور ریلیکس ہو گیا. نماز بھی نہیں اس دن پڑھی، خوشی اتنا جی کہ خدا کی ذات مل گئی تو آج میں چھٹی منا لوں. تو اس سے اگلے دن خدا کی ذات پھر تشریف لائے، اور میں کمرے میں لیٹا ہوں ایسے ٹانگیں پسار کے بھی، آج تو کل خدا کی ذات مل گئی ہے تو آج تو ٹھیک ہے ریلیکس کریں. تو ادھر وہ جو 3 ارواح بیٹھی تھیں کمرے میں جو میرے ساتھ ہیں، اور اس طرف برادر سینڈر کھڑا تھا. کون پر؟ ہمارا نبی جی سینڈر. تو اس کے ہاتھ میں ایک مشین تھی جو حق تعالیٰ نے اسے دی ہے کہ اس مشین سے تم انبیاء، آنے والے لوگ مستقبل کا سفر کرو. تو اس مشین کو دیکھ کے تو کھیل رہا ہے اس کے ساتھ. میں لیٹا ہوں ریلیکس ہوں جیسے کام ہی کوئی نہیں ہے. ارواح ایسے ادھر بیٹھی ہیں پریشان کے وہ خاموش بیٹھی ہیں. سینڈر جو ہے وہ مشین سے کھیل رہا ہے. تو ادھر سے خدا کی ذات پھر تشریف لے آئے، وہ اس دفعہ آپ کے روپ میں آئے، جلدی سے تیزی کے ساتھ.
تو بڑے تعجب سے ہمیں دیکھ رہے ہیں اور سینڈر کو بھی کہ یہ مشین میں نے تمہیں سفر کرنے کے لیے دی تھی, ہاں کھیلنے کے لیے نہیں. کھیلنے کے لیے نہیں دی تھی, اور تم ایک ٹانگیں پسور کے بیٹھا ہے یہاں پہ, وہ ارواح بیچاری وہاں بیٹھی ہیں, ان کو کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے, یہ کھیل رہا ہے. وہ تعجب سے دیکھ کے خدا کی ذات, تو یہ مضمون دیکھ کے کہ یہ کھیلنے کے لیے نہیں دی, یہ سفر کرنے کے لیے دی, اسے سفر کرو. وہ اسی جلدی سے خدا کی ذات پھر کمرے سے واپس چلے گا, یا اسی کمرے میں یہ معاملہ پیش آیا جی. تو یہ جی میں پیش کرنا چاہتا تھا آپ کے حضور, یہ روحانی مشاہدہ جی. سائمن نے وہ بتایا کہ جب وہ 1-2 بجے رات کو ٹرانسلیشن کر کے میری کتابیں, کہتا ہے میں جب بھی 2 بجے میں بیٹھتا ہوں, تھک جاتا ہوں, تو میرا کمرہ خدا کے نور سے بھر جاتا ہے. واہ, ابھی پچھلی دفعہ خدا نے کہتا ہے میں تھک کے بیٹھا تھا, میں دعا شروع ہی کی تھی کہ خدا نے مجھے مستقبل دکھا دیا, نور لے کے گیا, کہ میری آنکھوں میں نور آ گیا, اور پھر خدا نے دکھایا وہ کون سا شہر ہوگا جہاں پہ زیتونی آباد ہوں گے, اور جہاں سے نور نکل کے پوری جرمنی کو روشن کرے گا. تو نبی اس کو کہتے ہیں جی, خوابوں نہیں, کبھی سپنوں میں آ کے نہیں, ایک دم پھر وہ سامنے آ جاتا ہے. تو اب یہ نبی بھی ہے, سائمن ہے بیٹا میرا, وہ چھوٹا بھی بتاتا ہے کہ رات کو جب میں تھک کر میں دعا کرتا ہوں تو خدا کا نور آ کے میرے کمرے میں بیٹھ جاتا ہے. کیا حال ہوگا اس دنیا کا جب ہر کمرے, ہر رہائش گاہ میں خدا محبت الہی میں آ کے بیٹھ جائے گا. یہی تو ہے. اگر یہ وعدے ہم اپنے میں رکھیں تو پھر تو لگتا ہے کہ یہ پورے نہیں ہوں گے, لیکن جس نے کل جہانوں کو تخلیق کیا ہے وہ وعدوں پہ وعدے دیے جا رہے ہیں. تو پورے دل کی بازی لگا لو, بازی جت لئیے پیار نے وہ پیار نے, جو کچھ دینا ہے محبت میں وہ آج دے دو. اور میں آپ کو اتنا بتا دوں, میری نگاہ جب بھی کسی بچے پہ پڑتی ہے تو میں اسے اپنی اولاد سے زیادہ محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. تو ابھی سیمینار میں بھی جب جو نئی نسل ان کے بچے چھوٹے ہیں, تو اب میں نے پھر دیکھا جی خدا کا نور, یہاں سے دیکھ رہا ہوں خدا کا نور میرے کندھوں پہ بیٹھا ہوا ہے. تو وہ جو بچے ہیں ان کی کیا عمر ہے. ابھی میں تھا جب سیمینار میں, 2-3 بچے لائے, تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا خدا کی تصویر تو انہوں نے دکھایا کہ یہ ہے خدا. تو میں نے کہا یہ خدا تم سے کبھی بات بھی کی؟ وہ کہتے ہیں ہر صبح کو بات کرتے ہیں. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے جب ہم سوال کرتے ہیں تو یہ تصویر ہل جاتی ہے اور ہمیں جواب دیتی ہے. لو جی دیکھو جو آنے والے ہیں وہ کیا پھل لے کے آئیں گے. بہت خوب. یہ تصویر ہٹ جاتی ہے. اب میں کافی بچوں جہاں میں جاتا ہوں پوچھتا ہوں بچوں سے, تو کہتے ہیں ہم نور نکلتا دیکھتے ہیں یہ تصویر سے. تو وہ کیا بچے ہوں گے جو ابھی ہماری نسل شروع ہوگی, نہ جانے کیسے کیسے ہستیاں ہوں گی. مجھے تو خدا نے کہا ہے یہ رونا روتے ہیں محمد کا, عیسیٰ کا, ان انبیاء کا, ان کو تو میں اتنی برکتیں جب دے دوں گا جب یہ 3-4 سال کے ہوں گے. مستقبل میں ہمارے جو خدا کی دنیا آئے گی ان سے زیادہ برکتیں ان کے پاس ہوں گی. یہ تو کبھی کبھی کی نا ساری زندگی بڈھے ہو گئے 2 معراج ہوئی, وہ کیسے بچے ہوں گے جن کی روز ہی معراج ہوگی. تو ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا ہم سے ناراض نہیں ہے, خدا خوش ہے. محبت الہی میں جھوم جھوم کر, جیسے جھومتی چلی ہوا, جھوم جھوم کر ہمیں ہر رخ پر اپنے جہانوں میں لے جاتا ہے.
اپنے ارادے الہی دکھاتا ہے. تو جو کچھ ہم کر سکتے ہیں آج کر لو، کیونکہ آنے والی زندگی میں نہ جانے کب ملے، لیکن آج اس سے وہ نور لے لو کہ تم بھی اس جیسے ہو جاؤ. اور ویسا نور مل گیا تو پھر فاصلے بھی کم ہو جائیں گے. تو یہ چیز بڑی ضروری ہے. تو ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں اپنے بچوں سے پوچھتا ہوں، کہتے میں نے کہا سپنے میں دے، انہوں نے کہا نہیں میں بالکل بیٹھا ہوا تھا جب یہ نظارہ آیا میرے سامنے، آنکھوں میں سے نور نکلا، پورا کمرہ نور میں تھا. تو خدا نے کہا سائمن دیکھ، جو تو ابھی آنے والے مستقبل میں یونیورسٹی بنے گی، میں تو یہ ابھی دکھاتا ہوں تو کیا کرے گا. خدا کی ذات لے گئی اس کو یونان کے اندر اور وہ دکھایا کہ 15,000 زیدینی سے وہ شہر آباد ہو گیا تھا، اور یہ بیچ میں تھا. اپنا یونان جو ہے وہ ایشین اور یورپ کے بیچ میں. تو دکھایا کہ وہاں اسٹوڈنٹ آ رہے تھے پوری دنیا سے کہ ہم اس یونیورسٹی میں پڑھنا چاہتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ لگ گیا تھا کہ یہاں خدا ملتا ہے. ابھی وہ کسانہ کی کتاب مکمل ہو گئی ہے، آپ سب لوگوں کی جس کی مکمل ہوتی جائے گی، ابھی تھوڑے سے وقت میں اس کو شائع کرا دیں گے. تو یہ خدا کی عنایات ہے. جو خدا کی کتاب جو واقعات ہے اس کو بیان کرے گا، تو پترس کیا ہے، میتھیو کیا ہے، لوکا کیا ہے، نہ جانے کیا کیا ہوگا. بے شک آپ کی یادکاری باقی رہ جائے گی. کتنا وقت رہ گیا؟ کوئی سوال جی ہے؟ حضور 5 منٹ رہ گئے جی حضور کو ممبر کوئی کی بات سوال ہے کرنا تو چاہیں. کر لیں. حضور کوئی- میں پوچھنا چاہتا ہوں، جی حضور وہ بلو بک جو ہے سچے لمحات خدا کے ساتھ، وہ آج میری ختم ہو گئی ہے، تو میں اب کون سی بک شروع کروں؟ وہ بلیو بکس سچے لمحات جی سچے لمحات خدا کے ساتھ. اس کا ترجمہ عطا صاحب نے کیا ہے. جی ہاں تو پھر وہ کتاب شروع کریں، میری واپسی خدا کی طرف. جی ٹھیک ہے حضور. وہ کیا ہے جی عطا صاحب؟ مائی وے بیک ٹو جی مائی فادر. مائی وے بیک ٹو مائی فادر. جی وہ آپ نے کیا نا ترجمہ صاحب؟ جی حضور. ہاں تو وہ شروع ہے. جی ٹھیک ہو گیا حضور، ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ حضور. اور شروع جب کریں یا سنیں کتاب تو کہیں کہ اے رب اس دماغ کو تھوڑا سا دور لے جا اور میرے دل کے دریچوں کو کھول، تاکہ آمین. میں مشاہدہ الہی بھی کروں، اور چوں پڑھتا جاؤں تیری یاد اتنی چھا جائے کہ تو مجھے دوسری ہستی بنا دے آمین آمین. 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 اور اس ہستی کو مٹا دے. آمین. کیونکہ اس یا کوئی ایسی دعا دے دے جو ہر غیر کی چاہت کو مٹا دے. ٹھیک ہے؟ اور ہمیں اس ادھم میں لے کے چل کہ وہاں سے واپسی ناممکن ہو جائے، کیونکہ وہ سچ کیا جو مشاہدے میں نہ آئے، وہ محبت کیا جو سفر نہ کرا سکے خدا کے ساتھ، اور خدا کے ساتھ وہ تجربہ نہ کرا سکے محبت کا، کیونکہ خدا کی محبت تو ایسی ہے جہانوں کو الٹ پلٹ دیتی ہے. تو میں نے بیان کرنا ہے. میں کیا بتاؤں، میں نے ایسے درخت دیکھے عالم بالا جنت میں کہ ستاروں کو چھوتے ہیں. کتنے بڑے درخت ہیں، عجیب عجیب مخلوقات سے واسطہ پڑتا ہے، اور پھر اس سے واسطہ نہیں پڑا اس مخلوقات سے. تو خدا نے کہا ہے کہ جنم 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 تو سفر کرے گا، پھر بھی ہر حالت میں، نئی حالتوں میں تو خدا کو پائے گا. تو اپنے آپ کو، یہ نور جو ہے یہ عالم ارواح میں تو آپ کی نشانی بن جائے گا. جو کیا کہتے ہیں پاسپورٹ نہیں ہوتا، پاسپورٹ جی آئیڈینٹی کارڈ بن جائے گا.
اس نور سے آپ کی قدر و قیمت کے لیے اگلے جہان کھلتے جائیں گے. بھائی سمجھ رہے ہیں؟ یہ نور ہی کھولے گا اگلے جہان کی کھڑکیاں. یہ نور ہی قدر و قیمت بتائے گا کہ خدا کی قدر و قیمت اور محبت کیا ہے اس روح کے ساتھ. اگر خدا نے چاہا تو اتوار کو اس کے متعلق کہ جب وہ روح پہ وہ اپنے انوار اور بارش کرتا ہے تو اس پہ ہوتا کیا ہے پھر اس کا پھر ہم اس اتوار کو خدا نے چاہا تو اگر یہ ختم ہو گیا تو پھر مجھے اجازت ہے. جی حضور بہت شکریہ جی. ابھی 1 منٹ پڑا جی, کوئی ممبر کو پوچھنا چاہے حضور سے جی پوچھ سکتے ہیں. کر لیں. بس یوں 1 منٹ دیکھیں کہ اگر یہ 1 منٹ یا 5 منٹ رہ گئے زندگی کے تو میں کیا کروں گا. بس یہ دیکھنا ہے. ہمیں تو پتہ لگ گیا کہ ہم نے آخری منٹ میں کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ بھی حساب کتاب لگا لیں کہ اگر 5 منٹ رہ گئے ہیں زندگی کے تو پھر کیا کرنا ہے. جی تو پھر اتوار کو ملاقات ہوگی. جی حضور بہت شکریہ. حضور بہت جی شکریہ حضور جی, بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. ہاں جی. اگر سوال لکھ بھی لیا کریں اگر اب یاد نہیں آتے, ہر قسم کا سوال, لیکن سوچیں کہ اس کا تعلق جو ہے انڈائریکٹ خدا سے ہو جائے.